السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آپ کمپیٹنٹ ہوں، آپ قابل ہوں تو آپ کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ چاہتے نہ چاہتے اس نظام کو جسٹس منصور علی شاہ کے سامنے جھکنا ہی پڑا ہے۔ پچھلے پورا ہفتہ سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ جس ایک پلان کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے رہے، نظام کا وہ خطرناک پلان جس کے تحت سپریم کورٹ کے بعد ملک کی تمام تر ہائی کورٹس پر قبضہ کرنا تھا، آج منصور علی شاہ نے نظام کا یہ خطرناک پلان اڑا دیا ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ کو حیران کن کامیابی ملی ہے۔ ایک اہم ترین اجلاس میں اس حوالے سے کون سا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، تمام تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب آپ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر جیت آپ کا مقدر ہوتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کو جیسے کنٹرول کیا گیا، سپریم کورٹ پر جیسے قبضہ کیا گیا، ویسا ہی قبضہ ملک کی تمام تر ہائی کورٹس پر کرنے کا تھا۔ یعنی تمام ہائی کورٹس میں اپنی مرضی کے ججز کو اپوائنٹ کر کے یہ نظام ہائی کورٹس کو پولیٹیسائز کرنا چاہتا تھا۔ جسٹس شاہ نے سب سے پہلے یحییٰ آفریدی کو خط لکھا کہ ایسا مت کیجیے، تمام ہائی کورٹس میں سیاسی جماعتوں کی مرضی کے ججز کو اپوائنٹ نہ کریں، آپ پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ پھر منصور علی شاہ نے ایک تو یحییٰ آفریدی کو خط لکھا جس میں تجویز دی کہ آپ نے اگر جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو ہی یہ اختیار دینا ہے کہ وہ ہائی کورٹس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کریں تو کم از کم سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کی سربراہی میں ایک ایسی کمیٹی تشکیل دے دیں جو یہ رولز طے کرے کہ جوڈیشل کمیشن جو ججز اپوائنٹ کرے گا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ جسٹس شاہ ظاہر ہے سینئر پیونی جج ہیں اور ان کے جانب سے لکھا گیا ہر خط میٹر کرتا ہے، تو یحییٰ آفریدی نے مجبوراً یعنی چاہتے نہ چاہتے منصور علی شاہ کی اس تجویز پر، اس مطالبے پر عمل کیا اور مندو خیل کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ یہ وہ رولز کمیٹی تھی جس نے طے کرنا تھا کہ جوڈیشل کمیشن جب ججز کی اپوائنٹمنٹ کرے گا تو کن کن چیزوں کا خیال کرے گا۔ یعنی وہ اپنی پرپوزل رولز کمیٹی جوڈیشل کمیشن کو دے گا اور پھر جوڈیشل کمیشن ججز کی اپوائنٹ کرے گا۔ اب اس کمیٹی میں جمال خان مندوخیل، فاروق ایچ نائک، بیرسٹر علی ظفر، اٹارنی جنرل منصور اعوان اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین شامل ہیں۔ یہ 5 رکنی کمیٹی تھی جس کو نام دیا گیا رولز میکنگ کمیٹی آف ججز اپوائنٹمنٹ، یعنی اس نے تمام تر چیزیں طے کرنی تھی۔ اب جو میں نے شروع میں بات کی کہ جب آپ کمپیٹنٹ ہوں، قابل ہوں، آئین و قانون کو سمجھتے ہوں، اصول پسند ہوں تو آپ کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اس 5 رکنی بینچ نے وہ تمام رولز طے کر دیے جو رولز پچھلے سال منصور علی شاہ نے لکھے تھے۔ پچھلے سال جب قاضی صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے تب انہوں نے ایک رولز کمیٹی تشکیل دی تھی جس کی سربراہی منصور علی شاہ کے پاس تھی۔ دسمبر 2023 میں منصور علی شاہ نے رولز طے کیے تھے کہ کس طرح سے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں جج اپوائنٹ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا جس طرح سے اب ہو رہا ہے کہ امجد پرویز لاہور ہائی کورٹ کا جج بن جائے، پیپلز پارٹی ہائی کورٹ میں اپنی مرضی کے ججز بنا دے، یعنی جس کا جہاں پہ تگڑا ہولڈ ہے وہ اپنے صوبے میں اپنی مرضی کے ججز لگا دے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب اپنی مرضی کے ججز یہ سیاسی جماعتیں ہائی کورٹس میں بٹھا دیں گی تو ہائی کورٹس کا حال بھی پولیس اسٹیشن جیسا ہو جائے گا، یعنی جو کچھ پنجاب اور سندھ کے تھانوں میں ہوتا ہے اسی طرح سے ہوگا۔ جسٹس شاہ وہ اکیلا جج تھا اس پوری عدالتی فرٹینٹی کے اندر جو پچھلے 10 دن سے بار بار اس نظام کے پلان کے آگے بند باندھ کر کھڑے تھے۔ وہ یحییٰ آفریدی کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ غلطی مت کریں۔ پھر یحییٰ آفریدی نے مجبوراً جب رولز کمیٹی تشکیل دی تو جسٹس شاہ نے جمال خان مندوخیل کو خط لکھا۔ یاد رکھیے گا کہ رولز کمیٹی جسٹس شاہ کے مشورے پر بنائی گئی، ورنہ تو جوڈیشل کمیشن کے ممبران نے خود ہی اپوائنٹمنٹ کر دینی تھی ملک کی تمام تر ہائی کورٹس کے اندر۔ بہرحال جب مندوخیل کو انہوں نے خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ آپ کیونکہ رولز کمیٹی کے سربراہ بنے ہیں تو ایسے رولز طے کیجئے گا جس سے کم از کم ایک جج جو ہائی کورٹ میں جج تعینات ہو وہ میرٹ پر ہو، اس کا بیک گراؤنڈ تگڑا ہو، وہ کمپیٹنٹ ہو، وہ فیئر ہو، آئین اور قانون کو سمجھتا ہو۔ یہ تمام چیزیں ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ اب سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اس رولز کمیٹی نے جو تجاویز پروپوز کی ہیں جو جوڈیشل کمیشن کو دی جائیں گی وہ پبلک کر دی گئی ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جو 13 چیزیں پروپوز کی گئی ہیں اس رولز کمیٹی نے وہ ہو بہو وہی چیزیں ہیں جو منصور علی شاہ نے 2023 دسمبر کے مہینے میں قاضی صاحب کو دی تھی۔ اب وہ والی رولز کمیٹی مئی 2024 میں ختم کی گئی کیونکہ
اس ٹائم پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قاضی صاحب کو کہا تھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں تو آپ کو اس کمیٹی کا بنانے کا فائدہ نہیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سارے اختیارات جوڈیشل کمیشن کے پاس چلے جائیں گے، چیف جسٹس سے لے لیے جائیں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی جاتی تھی جو رولز طے کرتی تھی، وہ سفارشات چیف جسٹس کو دیتی تھی، اور چیف جسٹس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن، جس کے اندر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ اپنی مرضی کے جج اپوائنٹ کریں۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ایک سیاستدان جج کو اپوائنٹ کرے گا تو اس جج کا میرٹ کیا ہوگا۔ بہرحال جسٹس شاہ نے جو تجاویز کیا تھا وہی مندوخیل نے بھی جوڈیشل کمیشن کو تجویز کر دیا۔ پہلی جو سب سے امپورٹنٹ بات، مندوخیل نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا وہ ممبر جس کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جوڈیشل کمیشن کا وہ ممبر جس کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کسی جج کو اپوائنٹ کرے۔ مثلا نون لیگ کے شیخ آفتاب جو اس جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، ان کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو ٹیکنیکلی جس کا لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کرے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، یہی پوائنٹ 2023 میں منصور علی شاہ نے بھی اٹھایا تھا۔ پھر دوسرا پوائنٹ منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ جس جج کو آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے، ظاہر ہے وہ وکیل ہوگا، وہ وکیل ہی جج بنتے ہیں، تو اس وکیل نے جتنے کیسز میں آرگیو کیا ہوگا اس کے تمام کیسز کے آرگیومنٹس اٹھائے جائیں، دیکھے جائیں کہ اس نے دلائل کیسے دیے ہیں، کیا وہ کمپیٹنٹ ہے، پروفیشنل ہے، کیا وہ اپنے پرنسپل پر سٹینڈ کرنے والا ہے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو منصور علی شاہ نے تجویز کی اور مندوخیل نے بھی کی کہ اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ کہا جائے کہ اس متعلقہ وکیل سے ریلیٹڈ جتنے کیسز ہیں، یعنی جتنے کیسز میں اس وکیل کی ایکسپرٹیز ہیں، اس متعلقہ چیف جسٹس سے اس وکیل کے بارے میں رائے لی جائے کہ کیا وہ وکیل اپنی ایکسپرٹیز پر پورا اترتا ہے، کیا وہ ایسے مدلل دلائل دیتا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کو ہائی کورٹ کا جج بنایا جائے تو یہ آئین، قانون اور میرٹ پر پورا اترے گا۔ تو یہ وہ تجاویز تھیں جو جسٹس شاہ نے دی تھیں۔ پھر سپریم کورٹ کا جج بننے کے حوالے سے بھی ایک بڑی سٹرونگ اوپینین منصور علی شاہ کی تھی، کیونکہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو یہ والا اختیار جوڈیشل کمیشن کو دیا گیا۔ اس کے بعد تو تاثر مل رہا تھا کہ نون لیگ کا دل جس کے لیے کرے گا اس کو سپریم کورٹ کا جج بنا دے گی، اور پھر اس بندے کو بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی بنا دیا جائے گا، کیونکہ اگر آپ سپریم کورٹ کا جج بن گئے ہیں تو اس کے بعد ایک پارلیمانی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس نے چیف جسٹس بننا ہے یا نہیں بننا۔ ایسے تو آنے والے وقت میں نون لیگ نے حسن حسین اور مریم نواز کے بیٹوں کو چیف جسٹس بنا دینا تھا، اسی طرح پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو کے قریبی لوگوں کو چیف جسٹس بنا دینا تھا۔ تو اب یہ رول ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اگر کسی جج نے لگنا ہے تو وہ ہائی کورٹ کے 5 ٹاپ ججز ہوں گے جن کے نام سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کو بھجوائے جائیں، اور پھر چیف جسٹس ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ جج سپریم کورٹ میں آنے چاہیے یا نہیں۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پورا نظام جس طرح ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، لیکن مندوخیل نے جو رول کمیٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے منصور علی شاہ کی بات مانی، اور منصور علی شاہ والے رولز ہی تمام تر جوڈیشل کمیشن کو بھیجے۔ آپ کو یاد ہوگا جب جسٹس یحییٰ آفریدی کا سپریم کورٹ میں پہلا یا دوسرا دن تھا، جب پہلا سپریم کورٹ میں فل کورٹ اجلاس بلایا گیا، اس میں جسٹس شاہ نے 2022 میں سپریم کورٹ میں کیسز کی تعداد کو کم کرنے کے لیے ایک کیس مینجمنٹ پلان بنایا تھا۔ یحییٰ آفریدی نے کہا کہ فوری طور پر جسٹس شاہ کا کیس مینجمنٹ پلان نافذ العمل کیا جائے، یعنی سپریم کورٹ میں جو کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو اس ٹائم تقریباً 57,000 ہے، اس ٹائم جب یحییٰ آفریدی آئے تھے 2 مہینے پہلے تو 60,000 سے زیادہ کیس کراس کر گئے تھے۔ وہ پلان بھی سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ کا ہی چل رہا ہے، یعنی انتظامی طور پر بھی پاکستان کے عدالتی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے برین منصور علی شاہ کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور اب ججز کی اپوائنٹمنٹ پر جسٹس شاہ نے جو ورکنگ کی تھی، جو تجاویز انہوں نے قاضی صاحب کو دی تھیں، وہی تجاویز اب ایکسیپٹ کر لی گئی ہیں۔ میں نے کل اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ تمام تر جوڈیشل کمیشن کے ممبران اپنے اپنے نام تجاویز کر رہے ہیں ججز کے لیے، لیکن جو 4-5 نام ابھی تک منصور علی شاہ کی جانب سے تجاویز کیے گئے ہیں، حیران کن نام ہے۔ گو کہ ان تمام لوگوں کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے، لیکن کیونکہ وہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں،
منصور علی شاہ نے ان تمام لوگوں کا نام تجویز کیا ہے جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ہائی کورٹ کا جج بنایا جائے. تو یہ جسٹس منصور علی شاہ کی کریڈیبلٹی ہے اور یہ جسٹس منصور علی شاہ کی کمپیٹنسی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.